الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آج ہم نے 25 سپارے کی سماعت کی. الیہ یرجع الساعۃ، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے. یہاں سے سپارے کا آغاز ہوتا ہے. آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. یہ ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے اور اس میں ہمارے لیے تسکین ہے. فرمایا کہ جب کوئی دعائے خیر بندہ کرتا ہے اللہ سے تو وہ مایوس نہیں ہوتا. دعائے خیر سے مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعائے خیر کریں، یعنی اچھی چیز کا سوال کریں اللہ سے. اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے کوئی اچھی چیز مانگتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا. دعا کے حوالے سے عرض کر چکے ہیں کہ دعا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر فوراً ہی اس کا ظہور بھی فرما دیتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دعا اس انداز سے قبول ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ پھر دعا کی قبولیت اس انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول تو فرماتا ہے لیکن اس کا ظہور ابھی نہیں فرماتا، اس کو مؤخر فرماتا ہے. اور پھر جب اس بندے کے حق میں موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے، بہترین اس بندے کے حق میں جب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اس کو وجیز عطا فرماتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انسان تو عجولہ ہے، جلد باز ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز ابھی ہی چاہیے ورنہ تو قیامت ٹوٹ جائے گی، ورنہ بہت مسائل ہو جائیں گے. کسی نوکری کے لیے گیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ مل جائے مجھے. کوئی گھر چاہیے، کوئی اور چیز اس کو چاہیے، وہ کہتا ہے بس یہ مل جائے اور اس وقت مل جائے، ذرا سی اس کے اندر تاخیر نہ ہو. اس لیے کہ انسان جلد باز ہے، وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے دیکھا. لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس کے لیے کیا چیز کب بہتر ہے. تو اللہ اس دعا کی برکت سے جو وہ ذوق سے مانگ رہا ہے، اس کی برکت سے اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، لیکن بہترین وقت ہے. آگے چل کر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جب مجھے نعمت ملی ہے یہ اس کا بہترین وقت ہے. جس وقت میں چاہ رہا تھا اس وقت اگر مل جاتی تو شاید میرے لیے آزمائشیں ہو جاتی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ریئلائز ہو بھی جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے یہ چیز نہیں ملی، اچھا ہوا مجھے اس وقت نہیں ملی، مل جاتی تو میرے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اور اب جو مجھے ملی ہے یہ اس کا بہترین وقت ہے. تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما کر اس کو ظاہر دنیا میں نہیں فرماتا، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرماتا ہے. آخرت کے لیے بطور ثواب کو جمع ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ آخرت کا اپنا ثواب دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے دنیا میں کی بھی نہیں تھی، یہ والی نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی اور دنیا میں ہم نے ان کو ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ اٹھا کر تمہارے لیے آخرت میں ان کو ذخیرہ کر لیا تھا. یہ وہ دعائیں ہیں، یہ ان کا اجر ہے، ثواب ہے. تو اس وقت بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوئی ہی نہ ہوتی، بلکہ ساری دعائیں اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ دی گئی ہوتی اور یہاں مجھے مل جاتا. اس لیے کہ آخرت میں اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی دعاؤں کی، نیکیوں کی، اجر کی. وہ سب اٹھا کر آخرت کے لیے اس کا ذخیرہ کر دیا جائے. تو وہی انسان جلد باز ہے، آج سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ بہترین وقت ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد سوچتا ہے کہ آج تو مجھے اس دن سے بھی زیادہ ضرورت ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد سوچتا ہے یوں ہی اس کی زندگی گزر جائے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت انسان کو آخرت میں ہوگی. وہاں جا کر وہ ریئلائز کرے گا کہ واقعی دنیا میں جو نعمتیں تھیں وہاں تو مجھے اس کی ضرورت تھی ہی نہیں اجر کی، آج کے دن مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے.
ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، فریادیں کر رہا ہوگا. اور اس کا جو کچھ منظر اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کے اندر بیان کیا. آگے چل کر یہ ابھی ہماری سورت چل رہی ہے گزشتہ سپارے سے سورہ حمیم سجدہ. اب اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے. سورہ شورا کے بعد پھر سورہ زخرف شروع ہوتی ہے. سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا جو کچھ منظر بیان کیا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے ذکر سے دور رہتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یعشو زندگی گزارتے ہیں عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے دور، اللہ کو یاد نہیں کرتے، زندگی میں ان کی اللہ کی یاد کہیں نہیں ہوتی. اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے جھمیلے ہوتے ہیں، اپنی مصیبتیں ہوتی ہیں، اپنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اپنا آپ ہوتا ہے، اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اپنی نوکری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بس اللہ کی یاد نہیں ہوتی. کہا کہ میں یعشو عن ذکر الرحمن، جو اس طرح زندگی گزارے رحمان کے ذکر سے دور، تو کیا ہوتا ہے؟ نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، ایک شیطان کو جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ. فہو لہ قرین، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن کر رہتا ہے، اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، چپک جاتا ہے. قرین کہتے ہیں ایسے ساتھی کو کہ جو سفر و حضر کا ساتھی ہو، جو خلوت و جلوت کا ساتھی ہو، جو ہر وقت ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں قرین. فہو لہ قرین، کو شیطان انسان کے ساتھ چپک جاتا ہے. کس انسان کے ساتھ؟ کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف نہیں آتا، جس کو نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کو اپنے دیگر افعال کے اندر اللہ کی یاد صرف نماز میں تو نہیں ہے. نماز ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کی یاد کا، لیکن زندگی میں اور بھی بہت سارے شعبات ہیں جس میں انسان کو اللہ کو یاد کرنا ہے اور پیش نظر رکھنا ہے. تو جو اللہ سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تو فرمایا کہ اس میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے، یہ وہ باتیں جو ہم پچھلے دنوں بھی کر رہے تھے اور آپ حضرات کی جانب سے اس پر بڑے اچھے جو ہے وہ بعد میں کامنٹس بھی آئے تھے. تو وہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم نے بات نہیں کی تھی، کسی اور آیت کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، لیکن بات اور وہ یہی تھی، یہاں اس سے زیادہ واضح ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ وہ شیطان جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ اس کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے. بھائی شیطان جڑ کے کیا کرتا ہے؟ سیدھی راہ سے اس بندے کو پھر بہکا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے. اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا. اچھا، جب انسان گمراہ ہو جائے، گمراہی میں بھٹکتا پھرے، تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، اپنے آپ کو گمراہ سمجھے اور سیدھی راہ کی تلاش میں مارا پھرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایسا شخص جس کے ساتھ شیطان جڑ جاتا ہے اور اس کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، راستے سے بھٹکا دیتا ہے، تو ایسا شخص بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو گمراہ سمجھے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جب وہ اس کو بھٹکا دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بجائے بھٹکا ہوا سمجھنے کے، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی گمراہ شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے تو اس کو سمجھانے کا پھر کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. بھائی سمجھائیں گے اس کو کہ جو سمجھنا چاہے. کھانا وہ کھائے گا جس کو بھوک لگے، جس کو طلب ہو. جس کو طلب ہی نہ ہو وہ سیکھنے کی، جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ نہیں
اس کو تو پھر آپ ہدایت کی راہ پر چلائیں. تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ کسی دیوار سے اپنا سر دے ماریں لیکن جو ہے وہ کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلے. تو یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھیں. حضور نے فرمایا کہ الا فی جسم الانسانی مضغۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے جسم میں جسد میں ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. کہا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله کہ جب وہ فاسد ہوتا ہے، جب وہ گمراہ ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، قلب ہے. اور اسی طرح ایک حدیث اور ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے جسم، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور لگتا ہے، پھر کرتا ہے اور لگتا ہے. یہ وہ زنگ ہے، یہ وہ ظلمت ہے کہ جو انسان کے دل پر چھاتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر قلب سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ ہدایت لینے کے قابل نہیں رہتا، وہ سخت ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اور قلب کی سختی کیسے دور ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، استغفار کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں دل کی سختی دور کرنے. جو کوئی سمجھتا ہو کہ مجھے نماز کی طرف ترغیب نہیں ہو رہی، اللہ کی یاد کی طرف میں متوجہ نہیں ہو پا رہا، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت کہ لذتوں کو، مزے کو توڑ دینے والی، قطع کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اسی لیے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو. پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جایا کرو. اس لیے کہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے تمہیں. وہاں جاتے ہیں تو موت کی یاد آتی ہے. تو موت کو یاد کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت مناسب ہے کہ وہ زندگی میں بار 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 اپنی موت میں آتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے، وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو ظاہر اس کے اندر پھر نور داخل نہیں ہوتا. نور اور اندھیرا، ظلمت، یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، ظلمت نہیں ہوگی. جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا. بھائی بتائیں نا، رات اور دن ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یا تو رات ہوگی یا دن، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھی نکلا ہوا اور رات بھی ہو رہی ہو، یا تو اندھیرا ہوگا یا اجالا ہوگا. تو اسی طرح مومن کا قلب یا تو اجلا ہوتا ہے یا پھر میلا ہوتا ہے. تو یہ جو سیاہی ہے یہ آتی ہے تو پھر نور کو دور کرتی ہے، اور جب نور آتا ہے، ہدایت کا نور آتا ہے استغفار کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، تو پھر وہ اس ظلمت کو دور کرتا ہے، انسان کے دل کو صاف کرتا ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز رہے گی، یا تو دل اجلا رہے گا یا تو دل میلا رہے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے میل آتا جائے گا ویسے ویسے نور دور ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے نور آتا جائے گا ویسے ویسے میل دور ہوتا جائے گا. یہ بات ہے. تو وہ شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے. اور آپ یہ آزما کے دیکھیں، یہ آزما کے دیکھیں کہ جس شخص کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر برائی کے اندر یہ ملوث ہے، شرابیں پیتا ہے، اور جناب اس کو آپ لاکھ سمجھا کے دیکھ لیں وہ دین کی طرف نہیں آتا، اپنے گناہوں کے اندر
اپنے گناہوں بھری زندگی میں مست رہتا ہے، اس کو سمجھا کے دیکھیں، یا آپ آزما لیں۔ اس کو سمجھائیں گے تو بجائے سمجھنے کے الٹا آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین وبئس القرین۔ اچھا کیا ہوگا قیامت میں جب یہ شخص آئے گا نا، کون سا والا؟ یہ جو گمراہ ترین تھا، جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا تھا، جب یہ مر جائے گا، ظاہر ہے کچھ بھی پتا کہ کم مرنا ہے، وہ مر گیا اور پھر روز محشر جب وہ اٹھا تو کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءنا، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو یہ اپنے قرین یعنی شیطان سے کہے گا، شیطان تو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اس کو، وہ کہے گا کہ آج میں نے تمہیں جہنم میں پھینکوا دیا ہے، آج میں نے تمہیں جہنم میں ڈلوا دیا ہے، تمہاری زندگی تباہ کر دی تھی، وہ خوش ہو رہا ہوگا وہاں پر۔ اس کو دیکھ کر یہ کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، اے کاش تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی دنیا میں جتنی دوری دو مشرقوں کے درمیان ہے، مشرق و مغرب کی دوری، اتنی دوری تیرے اور میرے درمیان ہوتی، تو میرے قریب کاش نہ ہوتا دنیا میں، تو نے مجھے زندگی میں دنیا میں تباہ کر دیا تھا اور آج تو نے مجھے برباد کر دیا، آج تیری وجہ سے میں جہنم کا مستحق ہو گیا، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ فبئس القرین، انتہائی برا ساتھی ہے یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ اس دن پھر یہ سب باتیں بیکار ہوں گی، کسی فائدے کی نہیں ہوں گی کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ آج قرآن بار بار بتا رہا ہے، اللہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، ہدایت کے راستے پر چلو۔ اللہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے، اللہ کی رحمت دعوت دے رہی ہے۔ اس قدر اللہ کی رحمت کو توجہ ہے، ایک نیکی کرو گے 700 گنا اس کا اجر ہے۔ یہ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی بڑھا دے، ایک نیکی کے بدلے 700 تو کم از کم مل رہا ہے۔ ایک جگہ 10 بھی ہے، 10 تو امثال ہے، 10 مل رہا ہے، 70 مل رہا ہے، 700 مل رہا ہے، اللہ ایک نیکی کا بدلہ بڑھا کر عطا فرما۔ لیکن فرمایا کہ جو گناہ کرے گا تو گناہ کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے گناہ کیا، بس ایک گناہ کا بدلہ ایک، اور ایک نیکی کا بدلہ کتنا سارا۔ اچھا وہ گناہ بھی فرمایا کہ فوراً اس کے بعد توبہ کر لو، استغفار کر لو، ندامت کا آنسو بہا تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح گناہ کی نیت کرنے سے گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، گناہ کرنے سے لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کی نیت کرنے سے اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ بھلے وہ انسان نہ کر سکے نیکی، لیکن نیت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے اسباب رکھے ہوئے جنت کی طرف آنے کے، مغفرت کے، لیکن ہم زبردستی اپنے آپ کو جہنم میں مستحق بنا رہے ہیں، زبردستی اپنے آپ کو جہنم میں جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، کھینچ کھینچ کے، گھسیٹ گھسیٹ کے۔ اللہ کی رحمت ہمیں کھینچ رہی ہے جنت کی طرف، اور ہم اپنے آپ کو کھینچ رہے ہیں جہنم کی طرف۔ تو فرمائیں کہ اس دن یہ سب باتیں بیکار ہو گئی، کسی کام کی نہیں۔ تو نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی کہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں آخرت میں عطا فرما دے گا، اور وہ نیکیاں، دعائیں جو نیکیوں کی صورت میں، اجر کی صورت میں آخرت میں ملے گی، اس کا انسان بہت زیادہ مستحق ہوگا، اور وہاں انسان ایک دوسرے کے پاس بھاگ رہا ہوگا نیکیاں مانگنے کے لیے۔ جب پھنس جائے گا، ایسا بھی ہوگا کسی کی کچھ نیکیاں کم پڑ گئی اور وہ دوسرے سے جا کے کہے گا بھائی مجھے کچھ نیکیاں دے دو، وہاں پیسے تو نہیں چلیں گے نا، وہاں نیکیاں چلیں گی، بھائی مجھے کچھ نیکیاں دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں، کچھ کمی ہو گئی، تو وہ کہے گا بھائی مجھے خود یہاں ڈالے پڑے، میں خود اپنے جانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں، تو کوئی کسی کی وہاں مدد نہیں کرے گا۔
یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، نفسی نفسی سب بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن کریم نے کہا نا کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ سورہ عبس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس پر بیان موجود ہے۔ تو لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اگر دوستی کرنی ہے تو ان لوگوں سے دوستی کرو، ان کی دوستی آخرت میں کام آئے گی۔ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ بھی سورہ زخرف کے اندر موجود ہے۔ اب یہ پورا منظر ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے آگے چل کر۔ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ آیات تھی سورہ زخرف کی 37، 36، 37، 38 اور 39۔ اسی میں سورہ زخرف میں آپ آگے چلیں تو آیت نمبر 67، اس میں ان لوگوں کا بیان موجود ہے جن کی دوستی آخرت میں کام ہے۔ فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ آج کے دن جو اخلاء ہوں گے، جو گہرے ترین دوست ہوں گے آپس میں، خلیل کہتے ہیں انتہائی گہرے دوست ہوں گے۔ اخلاء خلیل کی جمع ہے کہ جو اخلاء ہوں گے آج کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں ہم کہیں گے یار میں تو تمہارا اتنا اچھا دوست تھا، تمہارے خوشی کا غمی کا ساتھی تھا، تمہاری خلوتوں جلوتوں کا دوست تھا، دنیا میں ہماری دوستی کا چرچا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اگر دوستی دیکھنی ہو تو ان کی دوستی دیکھو، لوگ ہماری دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے، کوئی مشکل ہوتی تھی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا یار، اپنی دوستی کے واسطے دے گا، سب کچھ کر کے دیکھ لے گا، لیکن وہاں دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہا کہ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، انتہائی گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اگر وہاں کوئی دشمنی نہیں کرے گا بلکہ دوستی نبھائے گا تو وہ ہوں گے اللہ کے متقی بندے، متقین۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں کام آئیں گے، وہ ہیں متقین۔ تو اگر دوستی کرنی ہے دنیا میں کسی سے، کم از کم کوئی ایک نیک شخص، ایک متقی شخص سے دوستی ضرور کرے، اس کی صحبتوں سے فائدہ ضرور اٹھائے۔ یہ وہ دوستی ہے کہ جو دنیا سے لے کے جنت تک کام آئے گی، یہاں سے جنت تک کا ساتھ ہے اس سے۔ یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، قرآن نے کہا کہ اے میرے بندے، اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں، یہ متقین کے بارے میں، ولا انتم تحزنون، اور آج کے دن تم غم مت کرنا، تمہارے راستے آسان ہے، جنت کا راستہ کلیئر ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ جو ہے نا وہ تمہارا جنت کی طرف اور کامیابی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ایک خاص مضمون پر مختلف آیات کے ساتھ ہماری مفصل گفتگو سورۃ الزخرف پر ہوئی، اس کی مختلف آیات پر ہوئی۔ سورۃ الزخرف کے اندر ایک وہ بہت مشہور آیت بھی ہے جس کو ہم سفر کی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سفر کا پیچھے بیان ہے اور پھر یہ دعائے سفر اللہ رب العزت نے تعمیر فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ دخان شروع ہوتی ہے، معروف سورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ وقت ہمارا کافی ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔
اور دنیا میں ہمیں ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جو آخرت میں ہمارے کام آ جائیں، وہاں صالحین شفاعت کریں گے، متقین شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت صغریٰ و کبریٰ اور مقام محمود کے منصب پر فائز ہوں گے۔ آپ بھی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور پھر اس کے بعد شفاعتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ وہاں ہمیں اپنے دامن کرم میں رکھے، اللہ وہاں ہمیں اپنے مقام محمود کے نبی علیہ السلام کا جو مقام محمود ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں اس کے کرم میں رکھے، اللہ رب العزت ہمیں لواء الحمد کے سائے تلے رکھے، اللہ ہمیں عرش کے سائے تلے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام